بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، آپ اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دعا کی اہمیت و فضیلت کے مختصر سوالوں کے جواب دیے تھے، آج تفصیلی دے دیتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 3 ہے بچوں، تفصیلی جواب دیجیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دعا کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ میں یہ ہے کہ جواب ہے کہ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مومن کا ہتھیار ہے، بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ دعا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جب مصائب اور آزمائشیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھ ہی جاتے ہیں۔ دعا کرنے سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دعا کی فضیلت ہے آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کا جو سب سے بڑا اور زیادہ کارگر طریقہ بتایا ہے وہ دعا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ جو ہمیں بتایا ہے وہ دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ دعا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، تو مجھ سے جو بھی مجھ سے دعا کرتا ہے، یعنی دعا اللہ تعالیٰ ہم جب بھی اس سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا۔ دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا مانگنا ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ جو مانگا ہو وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ آنے والی کوئی مصیبت و تکلیف اس کی دعا کے باعث رک جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، تفصیلی سوالوں میں سے دعا مانگنے کے آداب تحریر کریں۔ جواب ہے کہ دعا کی قبولیت اور آداب۔ پہلا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے تعریفی ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے، پھر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کہ دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اور دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور آخر میں درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نمبر 3 ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، نمبر 4 ہے کہ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے عاجز بندے اور انکسار سے بہت انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے چپکے دعا مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی اپنی دعا کو بہت زیادہ طلب کرنے کی
طور پر دعا مانگنی چاہیے اور چپکے مانگنی چاہیے کہ دوسرے کو کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ نمبر 5 ہے کہ اگر ممکن ہو تو دعا قبلہ رخ ہو کر اور باوضو ہو کر مانگنی چاہیے۔ پھر نمبر 4 ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور حرام کھاتا ہے یعنی ناجائز طریقوں سے روزی کماتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اور جیسے چاہے گا دعا قبول فرما کر اجر عطا فرما دے گا۔ یعنی ہمیں اگر دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا جلد از جلد قبول کر، بس ہم نے دعا مانگنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہماری دعا کب اور کیسے قبول کرتا ہے۔ پھر نمبر 8 ہے کہ ہمیں ساری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یعنی ہمیں سب لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تب بھی ہماری دعا قبول ہوگی۔ پھر نمبر 9 ہے کہ دعا صرف جائز کام کے لیے مانگنی چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنا سخت گناہ کی بات ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی اس دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے ہماری رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے۔ یعنی اس دعا میں ہمیں دین اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کی گئی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کے حصول اور برائی کی حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی، دنیا و آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی، عافیت و تندرستی، مسلمانوں کی بھلائی اور حفاظت، عزت اور ترقی کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور بھائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، کہ یعنی ہمیں پوری دنیا کے لیے، اپنے لیے سلامتی اور کے علاوہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی اس کی بھلائی اور سلامتی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ یہ لیسن آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔